السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انضمام اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس ود انضی۔ ناظرین، ہمارے چینل پر عثمانی سلاطین کی تاریخ کا سلسلہ جاری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 5ویں سلطان محمد کی۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین، سلطان محمد 1386 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے چوتھے سلطان بایزید اول جلدرم کے ہاں بروسا میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بایزید کے 6 بیٹوں میں سے محمد اول ہی کیوں سلطنت کا وارث بنا، باقی کے 5 بھائیوں کا کیا بنا، تاج و تخت کے لیے لڑائی کس قدر ہوئی اور بایزید کا سب سے چھوٹا بیٹا سلطنت عثمانیہ کا سلطان کیسے بنا۔ ناظرین، سلطان بایزید اول جلدرم کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ بظاہر فنا ہو چکی تھی۔ ایشیائی کوچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، اس کے کچھ حصے ترکی امیروں کے قبضے میں واپس جا چکے تھے۔ یورپ میں سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کی حالت امید افزا نہ تھی۔ بلغاریہ، بوسنیا اور ولاچیا کی رعایا بغاوت کے لیے آمادہ تھی اور سلطنت بازنطینی اپنے مقبوضات کو واپس لینے کا حوصلہ کر رہی تھی۔ لیکن پریشانی اور نا امیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور 10-12 سال کی قلیل مدت میں اس نے نہ صرف تمام قدیم مقبوضات واپس لیے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہوئی۔ تیموری فوجوں نے ایشیائی کوچک کی غارت گری کے بعد دوسری سمت کا رخ کیا۔ ان کے واپس جانے کے بعد ایشیائی کوچک میں ان کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ میدان پھر عثمانیوں اور قدیم ترکی امیروں کی قوت آزمائی کے لیے خالی ہو گیا۔ ناظرین، بایزید کے 6 بیٹوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ انگورہ میں شریک تھے۔ ان میں سے ایک مصطفیٰ نامی غالباً لڑائی میں مارا گیا تھا، دوسرا موسیٰ بایزید کے ساتھ گرفتار ہو گیا تھا، باقی 3 جان بچا کر بھاگے۔ ان میں سے سب سے بڑا بیٹا سلیمان وزیر اعظم علی پاشا کے ساتھ اورنا پہنچا اور بایزید کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کی یورپی حصے کا مالک بن بیٹھا اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ دوسرا لڑکا عیسیٰ بروسا آیا اور اس نے وہاں جانشینی کا اعلان کر دیا۔ محمد سب سے چھوٹا لیکن سب سے لائق تھا۔ وہ ایشیائی کوچک کے شمال مشرق میں ماسیا کے چھوٹے سے علاقے پر قابض ہو گیا۔ بایزید کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکش ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد چوتھا بیٹا موسیٰ، جسے تیمور نے بایزید کی وفات پر رہا کر دیا تھا، تخت و تاج کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا۔ شروع میں محمد اور عیسیٰ کے درمیان جنگ چھڑی۔ محمد ایشیائی مقبوضات کو برابر تقسیم کر لینا چاہتا تھا، لیکن عیسیٰ پوری سلطنت کا دعوے دار تھا۔ جنگ میں عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے یورپ پہنچا۔ سلیمان عیسیٰ کی حمایت میں فوج لے کر ایشیائی کوچک میں داخل ہوا۔ ابتدا میں محمد کو دشواری پیش آئی، لیکن بالآخر اس نے موسیٰ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور سلیمان عیسیٰ کو چھوڑ کر اپنے مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراً یورپ کی طرف روانہ ہوا۔ عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ خدا جانے کہاں غائب ہوا اور پھر کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ یورپ میں سلیمان اور موسیٰ کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ سلیمان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت سخت تھا۔ سپاہیوں میں اس کی طرف سے عام بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سختی سے عاجز آ کر فوج باغی ہو گئی اور اسے قتل کر دیا۔ سلیمان کے قتل کے بعد موسیٰ اورنا کے تخت کا مالک بن بیٹھا اور اس نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کی۔ شہنشاہ نے محمد سے مدد کی درخواست کی اور محمد
اپنی ترکی فوج اور سرویا کے ایک دستے کے ساتھ شہنشاہ کی مدد کے لیے یورپ میں داخل ہوا۔ یہ بھی عجیب منظر تھا۔ ایک ترکی فوج موسیٰ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی اور دوسری محمد کی قیادت میں قسطنطنیہ کی محافظت کر رہی تھی۔ آخرکار موسیٰ کو محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا۔ محمد نے اس کا تعاقب کیا۔ سرویا کی سرحد پر دونوں فوجیں ایک دوسرے کے بہت قریب پہنچ گئی اور جنگ کی نوبت آنے والی تھی کہ موسیٰ کے فوجی سرداروں نے، جو اس سے بہت نہلاں تھے، بغاوت کا اعلان کر دیا اور پوری فوج محمد سے جا ملی۔ موسیٰ زخمی ہو کر بھاگا اور تلاش کے بعد اس کی نیش ایک دلدل میں پائی۔ ناظرین محترم، تخت سلطنت کے لیے محمد کا کوئی حریف اب باقی نہ رہا۔ اس کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور ایشیا اور یورپ کے تمام رہا نے اس کا خیر مقدم کیا۔ بحیثیت سلطان اس نے صرف 8 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں بھی اس نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا۔ اس نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا، بلکہ اپنی خداداد، فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنا دیا جیسا کہ تیمور کے حملے سے قبل وہ تھی۔ سلطنت کے استحکام کے لیے اس نے امن و صلح کو ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر گرد و پیش کی تمام ریاستوں سے صلح کے معاہدے کیے۔ اس نے بازنطینی سلطنت کے چند مقبوضات شہنشاہ کو واپس کر دیے اور اسے آخر وقت تک صلح قائم رکھی، لیکن کبھی کبھی اسے میدان جنگ میں آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا، اور اس وقت اس نے ثابت کر دکھایا کہ تدبر اور نظم و نسق کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ اپنے کسی پیش رو سے کم نہیں۔ کرمانیہ اور دوسری ترکی ریاستیں تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھی۔ محمد نے ان سب کو تتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرما روائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی، لیکن محمد نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر قناعت کر کے اس کی جان بخشی کی۔ اس نے درویشوں کے گروہ، جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی اور آخر میں بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، شکست دے کر اس فرقے کا استحصال کیا۔ محمد نے 41 سال کی عمر میں 824 ہجری بمطابق 1421 میں وفات پائی اور بروسا میں مسجد حضرہ سے متصل، جسے اس نے خود تعمیر کرایا تھا، دفن ہوا۔ یہ مسجد اسلامی طرز تعمیر اور سنگ تراشی کا بہترین نمونہ خیال کی جاتی ہے۔ محمد نے اس عظیم الشان مسجد کی تعمیر بھی مکمل کرائی، جسے مراد اول نے بنانا شروع کیا تھا، لیکن بایزید کی بے توجہی کی وجہ سے نامکمل رہ گئی۔ اس نے اپنی مسجد کے قریب 2 اور عمارتیں بنوائیں، ایک مدرسہ قائم کیا گیا اور دوسری میں غریبوں کے لیے لنگر خانہ۔ اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول 10 فرمانرواؤں میں صرف محمد ہی ایک ایسا تھا جس کے عہد میں سلطنت کی توسیع نہ ہوئی، تاہم جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ کی تباہی جس منزل پر پہنچ گئی تھی، اور پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان پر نظر رکھتے ہوئے محمد کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا۔ اس نے سلطنت کے کسی صوبے کو خاص سے جانے نہیں دیا، اور گو اس کے مختصر عہد حکومت میں ایشیائی کوچک کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قبضہ نہ ہو سکا، پھر بھی اس نے سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا۔ اس کو بجا طور پر سلطنت کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا۔